اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین پروگرام زور ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام اذاں ہیں، آپ سب کو میری طرف سے اور اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ شرکت کریں ان سب کی طرف سے تعزیت پیش کرتی ہوں۔ یہ وہ ایام ہیں جب آپ سے اور مجھ سے ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کو ابن ملجم نے شہید کر دیا تھا۔ پر کیا کہنا میرے امام کے کہ جس کا آغاز زندگی بھی اللہ کے گھر سے ہوا اور جس کا انجام زندگی بھی اللہ کے گھر میں ہوا، وہ عظیم ہستی کہ جس کے بغیر مسلمانوں سے ایک بھی جنگ نہیں جیتی گئی، وہ عظیم ہستی کہ جس کے عدالت کے قصے آج بھی UN کی گورنمنٹ اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر دوسرے ممالک کو ہدایت کرتی ہے کہ اگر مسلمانوں نے کچھ سیکھنا ہے تو علی بن ابی طالب کے وہ خط پڑھیں اور اپنی حکومت کو بھی اسی طرز زندگی سے حکومت کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ہستی جس کی مثال غیر مسلم دیتے ہیں، کیا معلوم ہے ہمیں اس ہستی کے بارے میں؟ جتنا بھی معلوم ہو اتنا کم ہے، کیونکہ اس کے فضائل اتنے ہیں کہ انسان جنات اگر لکھنے بیٹھے تو کبھی بھی پورے نہ ہو سکیں۔ آج امام علی علیہ السلام کی زندگی پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مولانا فدا حسین بخاری صاحب۔ آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں اپنے امام کے بارے میں کہ اس کی حکومت کیا تھی، اس کی زندگی کیا تھی، اس کی عبادت کیا تھی اور اس کی شہادت کیا تھی۔ جی بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج پھر ہمارے لیے وقت نکال کر آئے اور اتنے عظیم ہستی جو ہمارے پہلے امام ہیں ان کے بارے میں ہم کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 20 رمضان المبارک، کل کا جو دن گزر گیا اسی کی صبح سحری کے وقت مولا علی علیہ السلام جب مسجد میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور نماز جماعت کی برقراری کے لیے، تو آپ کے سر اقدس پر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے تلوار کا وار کیا اور جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے سر مبارک پر وہ ضرب پڑی، تو 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہے، کل کا دن آپ کی شہادت کا ہے۔ تو یہ ایام مولا علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں، تو ہم انہی کی حیات طیبہ کا ذکر کریں گے۔ تو جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 ہے، آخری آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نہیں ہو، یعنی آپ اللہ کے رسول نہیں ہو۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تو رسول پاک سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
قل کہہ دے اے میرے حبیب کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اللہ میری گواہی کے لیے تمہارے اور میرے درمیان کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخصیت کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میری گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے یہ سورہ رعد کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کافی ہے، اور وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ تبارک تعالی ہے اور دوسری وہ شخصیت ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ذات گرامی ہے کہ جس کے پاس پورے قرآن مجید کا علم ہے اور وہ رسول پاک کے گواہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو سب مسلمان ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے کہ وہ دوسری ہستی کون سی ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید کا، کتاب کا، ساری کا علم ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بات سب سے پہلے تو ہمیں رسول پاک سے ہی پوچھنا ہے کہ جن پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور وہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذاک اخی علی ابن ابی طالب، کہ وہ گواہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اس سے معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام وہ ہے کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ان کے علاوہ اصحابہ کرام میں سے کسی کے پاس بھی پوری کتاب کا علم نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ پوری کتاب کا علم ہم نے کہاں سے ترجمہ کیا؟ یہاں تو ہے علم الکتاب، عندہ علم الکتاب، اس کے پاس ہے کتاب کا علم۔ تو پوری کتاب کا ہم نے کیسے ترجمہ کیا؟ چونکہ یہاں علم اضافہ ہو رہا ہے کتاب کی طرف، علم الکتاب، کتاب کا علم، تو اس کا مطلب ہے کتاب کا جو علم ہو سکتا ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمل ہے، اس کی آیت نمبر 38 سے 40 تک، اس میں حضرت سلیمان کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی اور ان کو اقتدار دیا، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی، اور مسخرات تھے ان کے لیے یہ چیزیں۔ تو ملکہ بلقیس جو ہے یمن کی جو سربراہ تھی اس زمانے میں، تو ہدہد اڑا اور ادھر چلا گیا، اور بعد میں واقعہ پورا قرآن مجید میں ہے۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنے دربار میں، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اے میرے لشکریوں، تم میں سے کون ہے جو تخت لے کر آئے ملکہ سبا کا، یمن کی ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے قبل اس کے کہ وہ تسلیم ہو کر میرے پاس آ جائے۔ قال عفریت من الجن،
تو ایک عفریت جو اٹھا جو جنوں میں سے تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا وہ تخت بلقیس جو ہے میں لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں۔ تو ظاہر ہے کہ دربار ہوتا ہوگا کہ چند گھنٹے، مطلب اگر بالفرض صبح کے وقت بات ہوئی ہے شاید زور تک دربار چلتا ہوگا، اس کے بعد ختم ہوتا، تو یعنی وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست کرنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، یعنی کچھ وقت لگے گا۔ اور ساتھ اس نے کہا انی علیہ لقوی امین، اور میں اس کام کے کرنے پر قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو بات کو پوری ہو لینے دیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہ بول اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، چونکہ یہاں آیا علم من الکتاب، علم اور کتاب کے درمیان من آیا، من تبعیضیہ، یعنی اس شخص کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ تو اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، یعنی چشم زدن سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں۔ اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ کون ہے؟ روایات میں ہے کہ یہ آصف بن برقیہ تھے، جو کہ حضرت سلیمان کے رشتہ دار ہیں اور ان کے وزیر ہیں، ان کے وصی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لا سکتا ہوں اس تخت کو چشم زدن سے پہلے۔ اب فاصلہ کتنا ہے؟ حضرت سلیمان جو تھے وہ تھے فلسطین میں، اور یہ ملکہ بلقیس کہاں تھی؟ یمن میں، اور یمن سے فلسطین تقریباً 1500 کلومیٹر ہے۔ تو یعنی یہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ چشم زدن سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ سفر ہوگا، اور وہ جو تخت بلقیس وہاں پر پڑا ہوا ہے یمن میں، تو وہ آ جائے گا یہاں پر۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی کہے جی ضعیف ہے فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں میں نہیں ہے۔ تو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ، بس یہ بات ہوئی اور سامنے حاضر تھا وہ۔ جب یوں ہی یہ بات ہوئی تو کہا فلما رآہ، جب انہوں نے دیکھا مستقرا عندہ، تو وہ تخت جو تخت بلقیس سامنے حاضر تھا، وہ پڑا ہوا تھا۔ قالا، تو حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کہ آیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ اس کے اپنے ہی نفس کو ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، تو جو کفر اختیار کرے گا تو میرا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کریم ہے۔ تو اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو شخص چشم زدن میں یمن سے فلسطین تک وہ ملکہ بلقیس کا تخت ایک لمحے میں لے کر آ گیا، اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ عندہ علم من الکتاب، اس شخص کے لیے آیا ہے علم ہے اس کا من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے۔ تو اس کو اللہ نے اتنی طاقت اور قدرت دی کہ وہ 1500 کلومیٹر سے وہ تخت بلقیس کو منگوا سکتا ہے 1 سیکنڈ کے کچھ حصے میں۔ تو علی مولا کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول تیری رسالت کا گواہ وہ ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔
تو جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا اس کا معجزہ یہ ہے کہ ایک لمحے میں وہ سینکڑوں میل دور سے تخت منگوا سکتا ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا اس کی قوت اور طاقت کا کیا اندازہ۔ تو لہٰذا اگر وہ چشم زدن میں مدینہ سے خیبر پہنچ جائے، وہ چشم زدن میں مدینہ سے مدائن پہنچ جائے، وہ چشم زدن سے زمین سے آسمانوں کے راستوں تک چلا جائے تو بعید نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو یہ مولا کائنات علی علیہ السلام ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کتاب کا علم عطا کیا ہے، تو یہ ان کے پاس قوت ہے اور طاقت ہے۔ اسی لیے تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ جو اس شعر کا دوسرا حصہ ہے، تو دوسرا وہ جو ہے وہ تو فرشتے پڑھ رہے تھے، لا فتح الا علی، کہ علی جیسا کوئی جواں مرد نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو اس کو ایک شعر کی صورت دینے کے لیے یہ فارسی کے شاعر نے پہلے والا مصرع لگا دیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ ہیں وہ علی مولا کہ جو اللہ کی قوت کے مظہر ہیں، اور علم اتنا، اور ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ آج جی یہ آیت آئی ہی کہتی ہے کہ وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو کیا کبھی اس گواہ نے بھی دعویٰ کیا ہے میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے یا نہیں؟ یقیناً کیا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، چھلک رہی ہیں، کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں پوچھو، ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ علی سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں، فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، میں زمینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو وہ مولا کائنات جس کا علم جو ہے اتنا ہے کہ انسان پوچھتے رہیں وہ بتاتے رہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں پوچھو، یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی فإن عندی علم الاولین والآخرین، جو اولین کا علم ہے وہ بھی میرے پاس ہے، جو آخرین کا علم ہے وہ بھی میرے پاس ہے، یعنی جتنے انبیاء آئے ہیں جو ان کو اللہ نے علم دیا وہ بھی میرے پاس ہے، اور بعد میں بھی جو لوگوں کے پاس علم ہوگا سب میرے پاس علم ہے، مجھ سے پوچھو۔ اور جب آپ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علمی شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سمجھی جاتی ہے، اور ان کو مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر امت کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا علم اور علی کا علم اس کی کیا نسبت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وما علمی وعلم اصحاب محمد فی علم علی الا کثرت فی سبعۃ ابحر، کہتے ہیں کہ آپ میرے علم کا کیا پوچھتے ہو؟ میرا علم، نہ صرف میرا علم بلکہ تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اصحاب محمد کا علم اور میرا علم وہ علی کے علم کے برابر ایسے ہی ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ہیں مولا کائنات کہ جن کا علم ایسا ہے کہ تمام صحابہ کے علم کو ایک طرف رکھا جائے اور علی کے علم کو ایک طرف، تو علی علیہ السلام کے علم کے برابر وہ ایک قطرہ ہے اور علی 7 سمندر ہے۔
بہت تو بڑھیا. یہ وہ ان کا علم ہے. بات بھی ختم کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ ابھی چھوٹے سے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، اور اب بریک سے آنے کے بعد ہم یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا. السلام علیکم ناظرین، آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں میں اپنے پروگرام زہر ہدایت میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک مولا علی کی ذات گرامی پر ہے، کہ مولا علی کے علم کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب مولا علی کی عدالت کے اوپر بات ہوگی، اور اسی طرح ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی جن پہلوؤں سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں دوبارہ سے ہمارے گیسٹ مولانا فدا حسین بخاری کی طرف، اور بات کرتے ہیں اب مولا کی عدالت کی. جی مولانا صاحب. عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ ان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. مولا کائنات علی علیہ السلام کو ہم جس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں وہ عظمت کی اس بلندیوں پر فائز ہیں کہ جہاں انسانوں کی عقلیں جو ہیں پرواز کرنا بند کر دیتی ہیں، تو وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. ابھی ہم نے علم کی بات کی اور اس میں اضافہ کرتے جائیں کہ رسول پاک کی حدیث جو مشہور حدیث ہے، اور سب سنتے ہیں، اس کو پڑھا بھی ہوگا، مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم والی بابہا فمن اراد العلم فلیأت من بابہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، اور جس نے بھی علم لینا ہے اس کو چاہیے کہ دروازے سے آئے. اور صرف یہ ایک حدیث ہی اگر سارے مسلمان پڑھتے تو ہیں، تسلیم کر لیتے کہ ہمیں دین کا جو علم لینا ہے، دنیا کا جو علم لینا ہے، اور جو ہمیں ترقی اور فلاح کے لیے بات سیکھنی ہے تو وہ علی علیہ السلام کی چوکھٹ سے ہی ملے گی، کیونکہ وہ دروازہ علم ہے. رسول پاک کا علم جو ہے کسی اور کے ذریعے نہیں آیا، وہ آیا ہے تو مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہے. اور فرمایا کہ علی کے دروازے پر آ جاؤ اگر تمہیں علم چاہیے. تو لہٰذا افسوس کا مقام ہے کہ علی کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بنا لیے اور اپنی دکانیں بنا لیں، اور اسی لیے آج تک امت مسلمہ جو ہے ذلیل و خوار ہو رہی ہے. علی کو چھوڑ کر، اس در کو چھوڑ کر خود در بدر ہو گئے ہیں. تو چونکہ رسول پاک نے جس دروازے کی طرف رہنمائی کی تھی اس دروازے کو چھوڑ دیا. تو علی علیہ السلام کا علم ایسا ہے کہ جو اللہ کا عطا کردہ ہے، اور پوری کتاب کا علم ہے، اور کتاب یہ کہتی ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا علم ہے. تو جو کتاب کا دعویٰ ہے کہ تبیانا لکل شیء، کہ کتاب جو ہے ہر چیز کو بیان کرتی ہے، تو ظاہر ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا تو پھر وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوگا. ابھی ہم آتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی عدالت کی طرف کہ ان میں عدالت کس قسم کی تھی. عدالت ایسی کہ اگر سگا بھائی بھی آ کے ایسی ڈیمانڈ کرے کہ بیت المال سے ان کو زیادہ عطا کر دیں دوسروں کی نسبت، تو علی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. وہ کچھ اور ہوں گے کہ جنہوں نے اتنا مال لیا اور دیا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو کلہاڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کر ان کی بیویوں کو اور بچوں کو دیا، تو 83 ہزار دینار ایک ایک بیوی کو ملے. یہ علی ہیں کہ فرماتے ہیں لوگوں یہ دیکھ لو کوفے کے لوگوں، میں تمہارا حکمران بنا ہوں تو یہ 2 لباس ہیں میرے پاس. اور فرماتے ہیں جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے نہ تو کوئی لباس ہی اس طرح سے بنوائے اور نہ ہی اپنے گھر کی کوئی اینٹ رکھی. تو یہ وہ عادل انسان ہے کہ جو اپنے عدل کی وجہ سے ہی قتل ہوا. وہ جو جارج زیداک وہ جو ہیں لبنان کے فوت ہو گئے کچھ مہینے پہلے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے صوت و عدالت الانسانیہ، کہ علی جو ہے عدالت انسانی کی آواز ہیں، اور وہ قتل ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کی عدالت کو معاشرہ تحمل نہیں کر سکا. ان کی عدالت کو یہ سرمایہ دار اور وہ جو لوگ تھے اس وقت
انہوں نے اس کو تحمل نہیں کیا. تو علی علیہ السلام اتنے عادل ہیں کہ ان کے بھائی ہیں بڑے عقیل، ان کے بڑے بھائی ہیں، اور وہ آتے ہیں کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس کہ آپ کو اب حکومت ملی ہے تو ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ملتا ہے وہی آپ کو ملے گا. تو جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے کیا کیا کہ ایک لوہے کی سلاخ کو گرم کیا، اور وہ حضرت عقیل اس وقت جو تھے وہ بینائی ان کی کم ہو گئی تھی. تو آپ نے لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے اس کی طرف بڑھایا. وہ جب سلاخ ہاتھ کے قریب پہنچی ان کو اس کی گرمی محسوس ہوئی، حرارت، جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا. کہا ہے میرے بھائی کیا تم مجھے جلانا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تو دنیا کی آگ جو کہ میں نے جلائی ہے، تو یہ دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا، تو آخرت کی آگ جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے جہنم کی، تو یہ چاہتا ہے کہ میں بیت المال میں خیانت کروں اور تجھے دے دوں، اور وہ آگ جو ہے جو خیانت کرنے والا ہے اس کو تو وہ آگ لے گی. تو یہ اتنے بڑے عادل انسان ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی عدالت کرتے ہیں، بیت المال سے کوئی کرپشن اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے. تو یہ وہ ہیں علی. اور فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام واللہ لو اوتیت الاقلیم السبعہ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت. اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے 7 اقلیم کی حکومت دے دی جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اللہ کی نافرمانی میں وہ جو کا چھلکا جو ہے وہ چیونٹی کے منہ سے ظلمن چھین لوں، تو میں یہ 7 اقالیم کی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن اس چیونٹی پر اللہ کی نافرمانی میں یہ ظلم نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو یہ وہ ہیں مولا علی کہ جو اللہ پر اتنا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں وہ جو کا چھلکا چیونٹی سے نہیں چھینیں گے، وہ 7 اقالیم کی حکومت کو رد کر دیں گے، ٹھوکر ماریں گے اس پر. تو یہ ہے مولا علی جس کی عدالت جو ہے، جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا. تو عزیزان گرامی، ایمان اتنا ہے اور اپنے اللہ کی بندگی پر اس طرح سے ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا و کفا بفخرا ان تکون لی ربا. اے میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی بس ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہے. انت کما احب فجعلنی کما تحب. اے پروردگار، جیسا میں چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار ہو، تو میرا ایسا پروردگار ہے. فجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا کہ تو محبت رکھتا ہے، تو دوست رکھتا ہے کہ میں ہو جاؤں. تو ایسا ہی علی کو اللہ نے بنایا، ایسا ہی بنایا. اسی لیے کہا گیا بعد از مصطفیٰ بزرگ تو ہی. قصہ مختصر کہ علی علیہ السلام اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام کائنات میں افضل و برترین ہستی ہے. اور یہ ان کی عدالت کی ایک جھلک میں نے آپ کو بتائی ہے. آئیے دیکھیے کہ یقین کتنا ہے، یقین کے کس مرحلے پر وہ فائز ہیں. فرماتے ہیں ما شککت فی الحق مذ اریت، جب سے میں نے حق کا دیدار کیا پھر کبھی شک میں نہیں پڑا. فرماتے ہیں لو کشفت الغطاء لمستت یقینا، اگر سارے پردے راستے سے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے، اس میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یقین کی اس منزل پر وہ فائز تھے. اور حضرت ابراہیم
جیسے اولو اعظم نبیوں نے بھی کہا پروردگار ہمیں دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور جب کہا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے تو کہا کیوں نہیں، میرا ایمان ہے لیکن میں چاہتا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ میرا جو دل ہے وہ اطمینان پا جائے۔ لیکن علی وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں لکشف الغطاء لمستط یقینا، کہ اگر سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی یقین کی منزل ہے، عدالت ان کی ایسی کہ جس جیسا کوئی عادل نامے ملے، اور شجاعت اور بہادری کیسی کہ جس جنگ میں بھی گئے ہیں اور آپ نے اس میں فتح پائی ہے، بشرطے کہ وہ دشمن آپ کے سامنے کھڑا رہے۔ اگر وہ بھاگنے لگا تو پھر تو آپ ان کا پیچھا نہیں کرتے، لیکن وہ حیدر کرار ہیں کہ جب جنگ خیبر میں تقریباً مہینے سے زیادہ مسلمان کوشش کرتے رہے، وہ قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا، تو رسول پاک نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں عالم اس مرد کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا ہوگا، یحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، قرارن غیر فرارن، وہ ایسا ہے کہ جو جم کے لڑنے والا ہے وہ فرار کرنے والا نہیں ہے، لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، کہ وہ جنگ کو فتح کرے گا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ تو عزیزان گرامی، ویسے تو ایک ایک حدیث اور اس پر تشریح اور اس پر 1 گھنٹہ چاہیے کم از کم، تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو مختصر پروگرام ہے، ہم تو صرف حدیثوں کو بیان کر کے تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول کریم کل میں عالم اس کو دے گا جو مرد ہوگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس جو ہے فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بھئی وہ الفاظ استعمال کیے جاتے، کہ کہا کہ میں اس کو علم دوں گا جو مرد میدان ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی باقی جو لوگ جو جا رہے تھے آیا وہ واقعی مرد میدان تھے یا نہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے، یعنی علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَرَارًا، وہ جم کے لڑنے والا ہے، غیر فرارن، وہ میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ تو عزیزان گرامی، وہ اتنے بہادر کہ جس کی بہادری کی قصیدے جو ہیں وہ فرشتے پڑھیں، اور ان کی عبادت کیسی ہے اس کی ابھی ایک جھلک دکھائیں کہ عبادت، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ نہ تو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، اے پروردگار میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا، فعبدتک، میں نے تیری عبادت کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ مولا کائنات علی علیہ السلام ہیں جو ایک 1000 رکعت نماز شب و روز میں پڑھتے تھے۔ یہ زرار بن زمرہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کو محراب عبادت میں کس طرح سے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہ جس طرح سے کسی کو سانپ نے ڈسا ہو اور وہ تڑپ رہا ہو۔ تو علی جب محراب عبادت میں ہوتے تھے اپنے رب کے سامنے، اس کے جاہ و جلال اور اس کی عظمت کے سامنے، تو وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ قَابِضٌ عَلَى لَحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ،
यतमलमल सलीम व यबकी बका अल हज़ीन व यकूलो या दुनिया अलैकि अन्नी अभी तअर्रज़त अम इलैया तशव्वक़त लाहाना हीनुक हैहात गुर्री गैरी ला हाजत ली फीका कद तल्लक़तुके सलासतन ला रजअ फीहा। तो कहते हैं अली वो हैं जब वो महराब इबादत में खड़े होते थे तो इस तरह से लरजते थे जैसे सांप का काटा हुआ तड़पता है, गम रसीदा गिरिया करता है। और अली फरमाते थे कि ए दुनिया गुर्री गैरी, जाओ किसी और को चक्कर देना, किसी और पर फरेब के अपने डोरे डालना, अली को ए दुनिया तू फरेब नहीं दे सकती, अली ने तुझे तलाक दे दी है। कद तल्लक़तुके सलासतन, मैंने तुझे 3 मरतबा तलाक देती, ला रजअ फीहा, कि जिसमें रजू नहीं होता। तो अली वो हैं कि जिसको इस दुनिया की शान व शौकत और चमक दमक ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया, बल्कि अली कहते हैं मैंने तो दुनिया को तलाक दे दी और खालिसाना इबादत की। अजीज़ान गिरामी, ये वो अली हैं कि जिसके मुतल्लिक़ अल्लामा इकबाल कहते हैं हर के गर्दत दर आफाक बूतराब से मशरक बरगर्दानत आफताब। अली अलैहिस्सलाम ने जो डूबा हुआ सूरज पलटा दिया, क्योंकि ये मौजज़ा 2 दफ़ा हुआ। एक दफ़ा तो रसूल पाक की ज़िंदगी में जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रसूल पाक ने भेजा हुआ था, जब आए तो कहा अली असर की नमाज़ पढ़ ली, कहा या रसूलल्लाह भी नहीं पढ़ी, मैं आपके काम में मशगूल था। तो सूरज जो है वो डूबना गुरूब हो रहा था, तो कहा इशारे से नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, या दूसरी रिवायत ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं रसूल पाक जो हैं अपना सर मुबारक जो है उनके वो जानू पर रखा था, तो वही नाज़िल हो गई और उसी असना में वो सूरज गुरूब हो रहा है। तो कहा कि पढ़ी नमाज, तो कहा इशारे से पढ़ी है। तो आपने कहा कि पढ़ना चाहते हो सूरज की रोशनी में, तो कहा बेशक। तो आपने इशारा किया और पलटा हुआ सूरज जो है यानी गुरूब हुआ सूरज पलटाया वापस आ गया। तो ये तो रसूल पाक ने मौजज़ा कर दिखाया। और जब हज़रत अली भी जंग सफ़ीन की तरफ जा रहे थे तो नारे फ़रात को अबूर करते हुए सूरज डूब रहा था, तो उस वक्त बाद सहाबा ने कहा आपके, तो आपने उस वक्त पलटा हुआ सूरज जो है यानी डूबा हुआ सूरज पलटा दिया। तो लोगों ने देखा कि पहाड़ों के दरमियान से सूरज दोबारा वापस आया और नमाज पढ़ी। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं हर के गर्दद दर आफाक बूतराब ज़ मशरक बरगर्दानत आफताब, के जो भी बूतराब हो वही सूरज को पलटा सकता है, डूबे हुए सूरज को वो पलटा सकता है। तो अजीज़ान गिरामी, हम बात कर रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की तर्ज ज़िंदगी जी। तो मुसलमान हुक्मरानों के लिए नमूना है, जैसा कि आपने जिक्र किया था जी कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो जो मौला अली अलैहिस्सलाम का जो लेटर था मालिक अश्तर के नाम कि हुकूमत किस तरह चलाई जाए, बेशक हुकूमत चलाने के असूल क्या है, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा ने वो लेटर जो है अपने डॉक्यूमेंट में जमा कर लिया कि ये तारीख़ी सनद है कि एक हुकूमत इस्लामी जो है मौला अली ने अपने गवर्नर का जो लेटर लिखा कि हुकूमत चलाने के क्या क्या असूल हैं, तो ये रहनुमा असूल हैं हुकूमत चलाने के। तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सनदों में उसको शामिल कर लिया। अहदनामा जो मालिक अश्तर के नाम आपने लिखा वो हकीकत में मंशूर हुकूमत है और अब अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी दस्तावेज़ है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो इस तरह से है कि एक तो ख़ुद कभी करप्शन नहीं की, बेशक, और जहाँ तक हो सका आपने अपने हुक्मरानों को गवर्नरों को उनको भी यानी उनसे रोका जी। और कहा गया है कि उनके अपने लिबास की हालत ये थी वल्लाह लक़द रक़अतु मिदरअती हाज़िही हत्ता अस्तहयैतु मिन राकिअहा। मौला की कमीज़ जो थी ना
اس میں بھی پیوند لگے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں خدا کی قسم واللہ لقد رکعت مدرتی کہ اب تو مجھے وہ جو درزی ہے جو سیتا ہے اس کو ٹانگ کے لگاتا ہے, مجھے اب اس سے بھی شرم آتی ہے کہ اتنے پیوند لگ گئے ہیں اس میری قمیض میں. اور حکومت ہے, اتنی بڑی حکومت ہے کہ جس میں تقریباً ابھی 28 عرب مملکتیں بنی ہوئی ہیں اور دوسرے, یعنی اتنی بڑی حکومت کا سربراہ, اور وہ فرماتے ہیں کہ اتنے میرے قمیض کو لباس کو پیوند لگ گئے ہیں, اب تو مجھے وہ جو اس کو سیتا ہے اس سے بھی مجھے شرم آتی ہے. فرماتے ہیں, اور یہ ان کے لباس کی پوزیشن ہے. اور ان کی غذا کی پوزیشن کیا ہے؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام قال علی علیہ السلام الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاکم بتمرئہ ومن طعمہ بقرصیہ. فرماتے ہیں کہ تمہارے امام نے دنیا میں سے یہ 2 پرانے لباس اور غذا میں سے 2 قرص نان اسی پر اکتفا کر لیا ہے. اور آپ نے کیوں یہ اپنایا یہ اتنا لو لیول؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ کیا میں اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں اور میں لوگوں کے دکھ درد میں اور ان میں شریک نہ ہوں؟ تو لہٰذا آپ نے وہ معیار زندگی اپنایا کہ علی کی حکومت میں کوئی بھی اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ مولا ہم تو بھوکے رہتے ہیں یا ہمیں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا, اور آپ کی زندگی اس طرح سے شایان شان گزر رہی ہے. لیکن آپ نے وہ اپنایا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا, سب سے لو لیول آپ نے اپنی زندگی میں رکھا. اور آپ کے غذا ایسی کہ وہ جو کے ٹکڑے جو ہیں وہ چباتے ہیں, یہ پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں. اور وہ جو بات آپ لوگ سب سن چکے ہیں کہ وہ کوئی شخص آیا تو اس نے کہا جی مجھے کھانا چاہیے, تو آپ نے فرمایا بھائی اگر میرا کھانا چاہتے ہو تو یہ میں کھا رہا ہوں, آپ کھا لو. تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں یہ تو میں کھانا نہیں کھا سکتا, کوئی اور جگہ بتائیں جہاں میں کوئی بہتر کھانا کھا سکوں. تو آپ نے کہا کہ جاؤ حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ چلے جاؤ. تو وہ آیا اور اس نے آ کر جب کھانا کھا رہا ہے امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر, تو وہ کھانا کھا بھی رہا ہے اور کچھ لقمے وہ ایک طرف بھی وہاں سے رکھ رہا ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جب تم جاؤ نہ چاہو گے تو آپ کو ساتھ بھی کھانا دے دیا جائے گا جس کے لیے لے جانا چاہتے ہو, تم تسلی سے کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا نہیں میں اپنے لیے نہیں, میں نے ایک شخصیت کو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ ٹکڑے کھا رہے تھے, چبا رہے تھے, تو میں ان کے لیے کھانا لے کر جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے دسترخوان انہیں کا ہی ہے, یہ میرے بابا جان ہیں علی مرتضیٰ ہیں جو وہ اس خوراک کو کھا رہے ہیں, تم تسلی سے کھانا کھاؤ. ابھی کال لے لیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں نوٹنگھم سے. جی عمران بھائی کہیے کیا کہنا چاہیں گے؟ معافی چاہتا ہوں, میں نے وہ مولانا جو کر رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں مولا علی کا, تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا, معافی چاہتا ہوں کہ مجھے مولانا سے پوچھنا ہے کہ جو قرآن کا ترجمے والا قرآن جو ہے, اور کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے ترجمے والا قرآن, اور میں وہ لینا چاہتا ہوں. بہت اردو کا لینا چاہتے ہیں؟ اردو کا, انگلش کا؟ اردو کا ترجمے کا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عمران بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کو مولانا صاحب جواب دیں گے. جی مولانا صاحب. جی قرآن مجید جو ہے کافی ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان میں, اور علامہ صفدر نجفی مرحوم نے تفسیر نمونہ کی ہے تفسیر, تو اسی میں سے وہ ترجمہ نکالا گیا ہے. تو ترجمہ علامہ صفدر نجفی کا ترجمہ ہے, اردو زبان میں چھپا ہوا ہے. اسی طرح علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا بھی ترجمہ ہے, وہ بھی چھپا ہوا ہے. اور ایک اور ابھی ترجمہ آیا ہے جس میں 4 ترجمے ہیں, چاروں مکاتب فکر کے ہیں. یعنی ہمارا جو ترجمہ ہے وہ سید العلماء علامہ سید علی نقی نکن مرحوم کا ترجمہ ہے, اور اسی طرح وہ جو رفیع عثمانی اور دوسرے جو ہیں باقی مکاتب فکر, ان چاروں کا یعنی حاشیہ چاروں لائنیں لگی ہوئی ہیں, آیت اوپر لکھی ہوئی ہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ آدمی تحقیقی انداز میں پڑھنا چاہتا ہے, ایک دفعہ یہ ہے کہ خود ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے, تو یہ آپ
علامہ ذیشان حیدر جوادی کا بھی ترجمہ ہے اور علامہ صفدر نجفی صاحب کا بھی ترجمہ ہے، اور وہ پرانے جو ترجمے ہوئے ہیں اس میں علامہ مقبول حسین کا بھی ترجمہ ہے، مولانا فرمان علی کا ترجمہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام زور ہدایت میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آج امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہے، اور مولانا صاحب ہمیں بہت ہی مفید باتیں بتا رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی طرز زندگی کس طرح گزاری۔ ابھی ہم نے MCR سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری لائیو کال کھول دی جائے، اور آپ بھی آ کر اس پروگرام میں اپنی شرکت دے سکتے ہیں، یا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے دوبارہ چلتے ہیں مولانا فدا حسین بخاری صاحب کی طرف، اور اب ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ ایام اذاں ہیں، اب پوچھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ضربت کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں۔ جی مولانا صاحب، آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہمارے ناظرین کو کہ مولا علی کی عبادت کے بارے میں، ان کی عدالت کے بارے میں، ان کی شجاعت کے بارے میں، غذا کے بارے میں اور لباس کے بارے میں، اب ہم جاننا چاہیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کی ضربت کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں، اور انہوں نے اپنے بچوں سے آخری وقت میں کیا وصیت کی۔ جی میں عرض کروں کہ 19 رمضان سحری کے وقت جی آپ کی ضرب لگی۔ جی آپ کی اجازت سے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس خاندر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی انیس بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں تعزیت پیش کروں گا اپنے امام زمانہ کی خدمت میں، آپ کو، قبلہ مولانا صاحب کو، اور قبلہ بخاری صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ایک دو سوالات میرے ذہن میں تھے، اگر آپ کہیں تو میں پیش کروں۔ جی جی ضرور۔ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولا کائنات جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا، پھر اس کے بعد پورا یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور میں کیا پیش کروں، توریت پیش کروں، انجیل کے بارے میں بتاؤں۔ پھر بعد میں انہوں نے مولا کائنات نے سورہ مومنین کی تلاوت کی۔ سورہ مومنین میں وہ تلاوت کہاں سے کہاں تک کی، یہ تھوڑا سا اس کا بتا دیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ صفین جب ہوئی تھی تو اس میں کون سے صحابہ شہید ہوئے تھے، ان میں سے 5-6 نام مختلف جگہ پہ ہیں اور کہیں پہ کچھ اور نام ہے۔ اور تیسرا سوال یہ میرا یہ ہے کہ جنگ صفین میں کتنے لوگ مارے گئے، ان کے کتنے، یعنی تقریباً سب ملا کے کتنے اندازہ کتنے لوگ مارے گئے، اس سلسلے میں تھوڑی سا بتا دیجیے گا۔ اور دوسرا ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ من عرفہ نفسا مقدر عرفہ ربا، یہ مولا علی کا قول ہے، ارشاد ہے، تو یہ کہاں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب ترتیب دی گئی تھی جس کا نام تھا نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے علاوہ بھی اور کوئی کتاب ترتیب دی گئی ہے؟ یہ صرف نہج البلاغہ ہی میں تمام مولا کے خطبات، ارشادات اور اقوال ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاءاللہ آپ کے 5 سوالات ہیں۔ جی پہلا جو سوال ہے ان کا، جی سورہ المومنون ہے اس کا نام، جی اور سورہ المومنون مکی ہے، 118 آیتیں ہیں۔ تو اس کی پہلی 11 آیتیں جو ہیں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو روایت ہے کہ وہ آپ نے پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے لے کر 11ویں آیت تک ہے جس میں فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تو وہ ایمان والے یقیناً فلاح پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دیتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی علامت نہیں،
لہٰذا جو ان لوگ کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت الفردوس کی میراث پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ مولا علی نے جو سب سے پہلی بات کی ہے دنیا میں آتے ہی، سب سے پہلا کلام ان کا کیا ہے کہ مومنین فلاح پا گئے، اور پھر مومنین کی کیا تعریف ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ تو لہٰذا نماز کو نہ چھوڑیں، اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع سے نماز پڑھیں۔ دوسرا کیا ہے جی؟ دوسرا سوال تھا ان کا کہ جنگ صفین میں کون کون سے صحابہ موجود تھے؟ دیکھیں جی، ابھی میرے پاس لسٹ تو نہیں ہے، تو یہ آپ جان لیں کہ مشہور صحابی جو ہیں نا، حضرت عمار یاسر جو ہیں اور رسول پاک کے صحابی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی والد اور والدہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، مکے میں ان کو شہید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یاسر اور ان کی والدہ سمیہ ہے میرے خیال۔ تو یہ پہلے شہید ہیں، عمار یاسر کی والدہ اور والد، اور رسول پاک نے فرمایا تھا کہ جو ہے عمار کو دیکھو، جدھر یہ ہوں گے ادھر ہی حق ہوگا۔ تو لوگ عمار یاسر کو دیکھتے تھے کہ یہ تو عسکری کی فوجوں میں ہیں، اور جب عسکری کی فوجوں میں موجود تھے اور وہ معاویہ کی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور شہید کر دیے گئے، تو فوجوں میں بے چینی پھیل گئی۔ وہ جو تھی نا معاویہ کی فوج، انہوں نے کہا یہ تو ہم نے عمار یاسر کو قتل کر دیا۔ رسول پاک تو فرماتے تھے کہ عمار یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جی تو باغی تو ہم ہیں پھر۔ تو جب یہ بے چینی پھیل گئی تو اس وقت پھر معاویہ اور عمر عاص انہوں نے بیٹھ کے ایک امت کو، اپنی جو قوم ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ بھئی ہم نہیں ہیں عمار یاسر کے قاتل، ہم تھوڑی اس کو لے کے آئے ہیں، وہ تو علی اس کو لے کے آیا میدان میں، نہ لاتا تو نہ مارے جاتے۔ تو لہٰذا اس طرح سے لوگوں کو وہ مطمئن کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو جب یہ بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کو تو پھر رسول پاک نے نعوذ باللہ قتل کروایا، اس لیے کہ جنگ احد میں وہ ان کو لے کے آئے تھے۔ یعنی یہ ان کی منطق دیکھے کیسی ہے، یہ نہیں کہنا کہ بھی ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم باغی گروہ ہیں، ہم نے عمار یاسر کو مارا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ علی نہ لے کے آتے، نہ وہ اس طرح سے جنگ میں قتل ہوتے۔ تو لہٰذا وہ عمار یاسر جو ہیں وہ حق کی نشانی بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی، ویسے تو معاویہ جو ہے تقریباً 500 صحابی کا قاتل ہے، وہ تقریباً 500 صحابہ ہیں جو کہ ان جنگوں میں مارے گئے ہیں، اور ایک طرف عسکری تھے، دوسری طرف معاویہ ابن ابو سفیان تھا۔ اور لیکن ہم جو ہیں مکتب تشیع والے، ہم یہ نہیں کہتے وہ بھی راضی، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی حق پر، یہ بھی حق پر، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کا دامن پکڑنا اس کا دامن پکڑ لو، حق کو دیکھو اور اہل حق کو سمجھو، نہ یہ کہ شخصیتوں کو پیچھے نہ لگو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے حق کی پہچان کرو، پھر جو اس کو حق والے ہیں ان کی پہچان کرو۔ جی ان کا تیسرا سوال تھا کہ کتنے لوگ ٹوٹل مارے گئے جنگ یہ صفین؟ ٹوٹل لوگ جو مارے گئے 1,10,000 بندے مارے گئے، اس میں سے تقریباً 45,000 کے قریب کہا گیا حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، اور 65,000 جو ہے معاویہ کی طرف سے مارے گئے ہیں۔ تو 1,10,000، اور بعد نے 20,000 حضرت علی کی طرف سے کہا ہے اور باقی ان کی طرف سے کہا ہے۔ تو بہرحال 1,10,000 آدمی جو ہیں جنگ صفین میں مارے گئے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی بھی پہچان نہ کریں ہم کہ حق پر کون تھا، اور یہ کیوں دہشت گردی یہ اسی طرح پھیلتی رہتی ہے، اس لیے کہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا۔ جی وہ کہتے ہیں مارنے والے بھی ٹھیک ہیں جی وہ مارے گئے، اور جو مار رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں جی وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں جی، وہ بھی مسلمان ہیں جی، وہ بھی کلمہ گو ہے۔ تو یہ آج سے کیوں نہیں فیصلہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر فیصلہ شروع سے انہوں نے کر دیا ہوتا کہ علی حق پر ہیں اور ان کے جو مارنے والے ہیں یا ان کے جو مقابلے پہ آئے وہ حق پہ نہیں ہیں، تو کہانی روشن ہو جاتی۔ لیکن چونکہ یہ گول مول جو بات کی جاتی ہے نا، سارے ٹھیک ہیں جی، بس سب ٹھیک ہے جی، تو مرنے والے کو بھی نہیں پتا کون کیسے مر رہا ہو، مارنے والے کو بھی نہیں پتا۔ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ حق پر کون ہے۔ جی میں 2 کوسچن ابھی پوچھتی ہوں اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔
لگتا ہے کال کٹ گئی ہے جی. ان کا چوتھا سوال یہ تھا کہ نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی ایسی کتاب ہمارے ہاں موجود ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کے قول یا خطبات بیان کیے گئے ہوں؟ جی بالکل ہے. نہج البلاغہ کے علاوہ ایک غرر الحکم کتاب ہے جس میں مولا علی کے اقوال جو ہیں وہ سینکڑوں جمع ہوئے ہیں اس میں. اور یہ بھی عرض کروں کہ ایک کوئی ادھر ہندوستان کی عالم دین ہے, انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی طرز پر وہ خطبے جمع کیے ہیں, لیکن اس میں خطبہ بیانیہ وغیرہ دوسرے خطبے بھی جمع انہوں نے کر دیے ہیں جس کے متعلق جو ہے علماء میں اختلاف ہے. ابھی ایک ایران کے عالم دین ہیں, انہوں نے وہ تمام خطبات اور چیزیں جمع کر لی ہیں. وہ تقریباً کہتے ہیں 8 جلدوں میں ہے کہ جو مولا علی کے سارے خطبات اور ان کے کلمات قصار وغیرہ جمع کیے گئے ہیں, تو 8 جلدوں میں ابھی وہ چھپ رہی جی. اور ان کا آخری سوال تھا عرفہ نصب اور عرفہ ربہ, یہ جو حدیث ہے مولا علی کی کس کتاب میں ہے؟ یہ جو ہے حدیث جو ہے مشہور ہے یہ کہ من عرف نفسہ وقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. رسول پاک کی بھی حدیث ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی بھی ہے, تو اس کا ہم ڈھونڈ کے آپ کو بتائیں گے بعد میں اس کا حوالہ جو ہے. جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں, اور یہ حدیث مولانا صاحب کوشش کریں گے کہ پتہ کر کے آپ کو بتائیں کہ کس کتاب میں ہے. جی مولانا صاحب ہمیں بات کر رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کی ضربت کے اوپر اور ان کی شہادت کے اوپر, تو اگر آپ اس بات کو کنٹینیو رکھنا چاہیں. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کو جب گھر لے کے آئے ہیں تو کہا گیا ایک چادر لائی گئی اور اس پر آپ جو ہیں لیٹ گئے, تو چادروں کونوں کو پکڑ کے گھر تک پہنچایا گیا. اور جب گھر پہنچا دیے گئے تو آپ نے کہا کہ لوگوں سے کہیں چلے جائیں. امام حسن نے کہا کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. لوگ چلے گئے تو وہاں پر ایک آپ کے صحابی ہیں اسبغ بن نباتہ, تو وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو آپ نے کہا امام حسن نے کہ آپ نے سنا نہیں ہے, آپ جائیں. کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا کا ایک دفعہ پھر زیارت کر لوں, کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ گئے اور آپ نے حضرت علیہ السلام سے اجازت لی, انہوں نے کہا ان کو آنے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں گیا ہوں تو میں نے ایک تو یہ دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کے چونکہ سر پر ضرب لگی ہوئی تھی, وہاں پر جو پٹی باندھی ہوئی تھی تو وہ بھی زرد رنگ کی تھی اور خون اتنا بہہ چکا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یعنی فرق نظر نہیں آ رہا تھا وہ زرد رنگ کی پٹی میں اور ان کے چہرے میں اتنا وہ رنگ بھی زرد ہو گیا تھا. اور چونکہ وہ تلوار جو تھی نا وہ زہر میں بجائی گئی تھی. اس ظالم نے کہا تھا میں 1000 درہم کی تلوار لی ہے, 1000 درہم کا میں نے اس کو زہر لگایا ہے کہ بھی اگر وہ کہیں بھی لگ جائے تلوار تو زہر کی وجہ سے وہ بچ نہ پائیں. وہ ظالم نے یعنی ایک دفعہ ہوتا نا کہ چلو زخم لگ گیا تو وہ بھر سکتا ہے, لیکن زہر میں اگر بجھی ہوئی ہے تو پھر وہ بچنے کا امکان نہیں. جی بے شک. تو زہر میں وہ تلوار بجھی ہوئی تھی اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں اس وقت یعنی زہر کی شدت کی وجہ سے بھی وہ کبھی اپنا پاؤں اٹھا رہے تھے اور کبھی دوسرے پاؤں, جیسے انسان کو جب تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس حالت میں آپ تھے. اور میں نے جب گیا ہوں اور سلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے اسبغ کیا تو نے سنا نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ چلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے سنا تھا یا امیر المومنین, لیکن مجھ پر بہت سخت ہے کہ میں آپ کو اس حال میں دیکھوں اور چلا جاؤں اور آپ کے جمال مبارک کی زیارت نہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی حدیث سنوں, اگر ممکن ہو مجھے اجازت دیں کہ میں حدیث آپ سے سنوں. تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو. تو اس وقت فرمایا مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی ہاتھ دو. تو انہوں نے ہاتھ دیا تو وہ کہتے ہیں میں نے میری انگلیوں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرماتے ہیں کہ اے اسبغ اسی طرح جس طرح میں نے تیری انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اس طرح اپنے ہاتھ میں لیا
اور فرمایا کہ علی جاؤ منبر پر اور جا کے اعلان کرو کہ جو شخص والدین کا عاق ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جو اپنے آقا و مولا کی نافرمانی کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی وہ غلام جو اپنے آقا و مولا سے فرار اختیار کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور پھر فرمایا کہ جو اجرت نہ دے اپنے اجیر کی جس نے ان کو رکھا ہے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو کہتے ہیں کہ میں آیا اور منبر پہ آیا اور مسجد میں لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو والدین عاق کر دیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور وہ جو اپنے مولا سے بھاگے اپنے آقا مولا سے بھاگے اس کی نافرمانی کرے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ جو اجرت ادا نہ کرے اور جس کا وہ اجیر بنا ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتا. تو کہتے ہیں میں جب ممبر میں یہ اعلان کر کے آیا تو ایک شخص نے کہا کہ بھی ہمیں اس کی مزید کوئی وضاحت کی ضرورت ہے, ہمیں ابھی پوری طرح اس کی حدیث کی وضاحت کا پتہ نہیں چلا. تو کہتے ہیں چونکہ رسول پاک نے اتنی بات کہی تھی میں نے اتنی کہی بس, اور وہ آ کے واپس رسول پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے مجھے کہا گیا کہ اس کی وضاحت. تو آپ نے فرمایا, رسول پاک فرماتے ہیں کہ علی یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے تو اس کا مطلب اس طرح سے ہے کہ انا و انتا ابوا ہذہ الامہ, اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. یعنی حدیث ہے رسول پاک کی کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی امت کے دو باپ ہیں. تو جو باپ کا کیا ہو وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ علی وہ جو اپنے مولا کا نافرمان ہو تو اس امت کا میں مولا ہوں اور آپ مولا ہیں, تو جو اپنے مولا کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بھاگتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور تیسری بات جو کہ یہ کہی کہ جو اجرت اور مزدوری نہ دے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا, خدا کی اس پہ لعنت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اور آپ نے جس امت کے لیے کیا ہے, اور خود قرآن مجید میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہہ دیجئے میرے رسول کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو, بے شک میرے قریبیوں سے محبت رکھو. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جن کی اجرت ادا کرنی ہے اس قوم نے تم ہو اور میں, اور اگر کوئی وہ اجرت ادا نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ حدیث تینوں پہلوؤں سے رسول پاک اور حضرت علی علیہ السلام پر منطبق ہو رہی ہے کہ اگرچہ وہ اپنی جگہ پہ حدیث دوسری بھی ہیں کہ جو ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اولاد کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں کے نیچے, وہ بھی اپنی جگہ پہ حدیثیں ہیں. لیکن یہ امت کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول امت کا روحانی باپ ہے اور علی علیہ السلام باپ ہیں, اور اگر جو ان کا کیا ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب میں آپ سے گزارش کروں گی کیونکہ ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں کہ آپ اگر اس پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کر سکیں اور ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دے سکیں تو. ایسا ہے کہ چونکہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اگر ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے اگر ایک چیز کو لیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو گئے. تو امت جو ہے نا وہ انہوں نے دونوں کو نہیں لیا. کسی نے کہا میں قرآن ہی کافی, کسی نے کہا اہل بیت ہی کافی, حالانکہ دونوں کو ساتھ لینا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معافی چاہتا ہوں, ایک سوال اگر ہو سکے تو میں پوچھوں. جی ہمارے پاس بہت وقت کم رہ گیا لیکن آپ جلدی سے اپنا سوال پوچھ سکیں تو بتائیں. میں ایک سوال بہت معمولی علی صدر بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا بھی مودت کے بارے میں, تو مودت
محبت اور عشق جسے کہتے ہیں کہ پرانا عشق ہو گیا ہے، تو اس میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ مودت کون سی قسم ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اہل بیت کے سے مودت اظہار کر رہے ہیں؟ تو اس کا تھوڑا سا اگر آپ ہو سکے تو آج بیان کر دیجیے، ورنہ کل بتا دیجیے گا. شکریہ. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جی یہ ایک ہی چیز ہے، اگر سب درجہ بہ درجہ ہے. وہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب ہم نے تمہارا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اور میاں بیوی کے متعلق فرمایا کہ ہم نے مودت اور رحمت قرار دی. تو میاں بیوی میں بھی وہی مودت ہے، لفظ مودت ہے. مودت وہی ود سے، ود کا معنی محبت ہی ہے. تو یہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا ذاکرین خطبہ، وہ ذرا بات کو طولانی کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں باتیں. وَإِلَّا وہی محبت اور مودت وہ وہی محبت ہی ہے. اور اس کا آخری مرتبہ ہے جو عشق کی منزل جو ہے وہ بالکل اس محبت میں غرق ہو جائے تو عشق ہوتا ہے. اجازت ہے تو لوں آخری کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں میں؟ جی آپ مولانا صاحب سے بات کر سکتے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب آن لائن ہیں، پوچھتے ہیں. جی پوچھنا ہی چاہتا ہوں. جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، مولانا صاحب سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ قبلہ میں ذوالفقار شاہ عرض کر رہا ہوں بلور ہمسن سے. جی بسم اللہ فرمائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. آپ سنائیں یہ مودت کی ڈیفینیشن قبلہ یہ جو کسی صاحب نے پوچھی ہے، میری ناقص عقل کے مطابق مودت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے جیسے آپ ایک بال کو کھینچتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بال کھینچ رہے ہیں. اسی طرح آپ کے جسم کے اندر خون میں لہو میں اب مودت اس کو کہا جائے گا. نہیں تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تم میاں بیوی میں ہم نے مودت اور رحمت قرار دی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو پھر مودت میاں بیوی میں بھی ہے. محبت سے افضل ہے نا پھر مودت. نہیں تو جب طلاق ہو جاتی تو اس کا کیا بنتا ہے پھر؟ تو لہٰذا بہرحال یہ خطیبوں کی باتیں ہوتی ہیں. مودت اور محبت جو ہے وہی اسی مادے سے ہی ہے. محبت جو ہے، حب اور مودت جو ہے. جی اب وقت آخری کال دوبارہ سے لیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسٹیمفرڈ سے بات کر رہی ہوں. جی کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں جلدی سے؟ جی میں نے کچھ مولانا صاحب سے بات پوچھنی تھی. جی آئی نو مولا علی کا یہ ٹاپک ہے، لیکن مجھے قرآن کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ بعض لوگوں کی عربک اچھی نہیں ہوتی، تو ہماری ماں زبان تو اردو ہے اور ہم سمجھتے بھی ہمیں ترجمہ ہوتا ہے، تو بجائے قرآن عربی پڑھنے کے اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں تو اس کا بھی کوئی ثواب ملے گا ہمیں کہ نہیں؟ بہت بہت شکریہ بہن، آپ کی سوال کا جواب بھی دیا جاتا ہے. جی مولانا جی صاحب. ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن بہترین ثواب وہی ہے جو کہ آپ عربی زبان پڑھیں اور سیکھیں، کیونکہ بہرحال قرآن پڑھنا تو آنا چاہیے نا. جی اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹائم بلکہ اوور ہو گیا ہے. آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ناظرین ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پلیز آپ پہلے آ کے پروگرام میں شرکت کریں، اور آ کر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب یہاں پر آپ کے ساتھ پورے 1.5 گھنٹہ ہوتے ہیں. آپ ان سے آ کر کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی بات شرکت کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ سب سے معذرت، ابھی وہ منع کر رہے ہیں کیونکہ جی ہاں ابھی بہت آپ سے معذرت چاہتے ہیں جو بھی ہمیں فون کر رہا ہے کہ ہم آپ کا کال نہیں لے سکتے کیونکہ اگلے پروگرام کا شروع ہونے کا ٹائم ہے. جی ناظرین، آپ سب کو دوبارہ سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے بے نظیر حسین کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.